अच्छा, ये तीनों मर्डर अटेम्प्ट्स जो है ना जी, इनकी सीसीटीवी कैमरे की वीडियोस रिकॉर्डेड है, प्लस एफआईआर्स तो है ही है, तीनों का कानूनी मामला अपनी जगह मौजूद है। इसके बावजूद जो लोग इतने शौक से आते हैं, सो कॉल्ड आशिकाने फिरका, ये आशिकाने फिरका है, उस वक्त इनकी तहरीरें पढ़े तो मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा। हाँ, नामों के साथ खुद लिखा हुआ है गाजी और शहीद। और हालत यह है कि जब पकड़े जाते हैं, चीखें मारते हैं, माफिया मांगते हैं। तो मेरे ऊपर तो इनका इश्क खुल चुका है, आपके ऊपर खुला हो या ना खुला हो। मेरे ऊपर तो खैर पहले ही खुला हुआ था, लेकिन मैंने तो रियल टाइम वो चीजें देख ली है ना। जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स की जब तक लीक सामने ना आए तो आपको सारे सच्चे खरे ईमानदार नजर आते हैं, और जब लीक्स आती हैं कहते हैं मुफ्ती साहब भी। इंजीनियर साहब बेशक पहले कहते रहे कि यार मदरसों में ये मुफ्ती साहब ही काम डालते हैं, आप नहीं मानेंगे। तो हमने वो लीक्स भी इनकी देख ली हैं, आशिकाने फिरका की। सबसे बड़ी बात कि अगर तुम ये सवाब समझ के काम कर रहे हो तो जमानत के लिए क्यों अप्लाई करते हो? जाओ फंदा चूमो। और जमानत की बुनियाद इस पे होती है कि सेहते जुर्म से इनकार, कि मैंने ये काम किए ही नहीं। वाह वाह, मंजी ठुकवाई जे अपने फिरके दी, तिन्ना बंदिया ने, तीनों ने सेहते जुर्म से इनकार किया कि हमने ये किए ही नहीं है। और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सब कुछ हुआ इनकार। उससे बढ़कर वीडियो मौजूद, इनकार। वैसे वीडियोस हमारे पास है, मैंने किसी को दी भी नहीं वो, वरना अभी तक मार्केट में आ जाती, क्योंकि फिर पैनिक फैल जाता है, इसलिए फायदा नहीं है कि मैं। अलबत्ता ये जो इसका कन्फेशन है वीडियो के अंदर, वो हम इंशाल्लाह जितना जरूरी समझेंगे वो अटैच कर देंगे, ताकि जो बाकी आशिकाने फिरका है ना, उनके लिए इबरत का निशान हो कि ये आपके गाजियों और शहीदों का अंजाम ये होता है। अभी तो मैं आपको नाम लिए बगैर बताता हूं कि पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक जितने गाजी शहीद है ना इनके, आपको पता चल गया मैं किन की बात करूं। सारों ने रहम की अपीलें की हुई हैं वक्त के हुक्मरानों के आगे, और आपको ये कहानियां कराई हैं कि फंदा चूम लिया था, और डॉक्यूमेंटेड है ये। बस जाहिर है अल्लाह के बंदो, अगर 1000 साल पुराने बाबे अपने कलमे पढ़वाने वाले निकल आए हैं, तो शाही कोई नहीं, ये तो उन्होंने मनने वाले ने, तो ये भी उतने ही गए गुजरे होंगे जितने वो पुराने थे। तो इसलिए कोई हैरान कुन बात तो नहीं है, यही कुछ है। तो इन आशिकाने फिरका की औकात टोटली ये होती है कि जब पकड़े जाते हैं फिर माफियों पर, मिन्नतों पे और सेहते जुर्म से इनकार करने पर उतर आते हैं। इसके बाद मुझे बताएं, ये क्या, इससे अंदाजा लगा लें कि ये इल्मी तौर पर कितने कायल हैं इस हवाले से कि वो अपने फिरके को हक में समझते हैं, एक जज्बात की रूह में बहते हैं, और उसके बाद एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फिर पूरी जिंदगी के लिए अपने आप को, अपने घर वालों को, जिन मौलवियों ने लॉन्च किया होता है उनको वनरेबल कर देते हैं। उन मौलवियों ने फिर उनके बाद उनके साथ ताल्लुक भी नहीं रखना होता, क्योंकि अगर वो हैंडलर्स और सहूलतकार पकड़े गए तो फिर तो एक पूरी चेन शुरू हो जाएगी, लिहाजा वो उनके साथ इनकार कर देते हैं। यही कुछ होना है, आखिरत में भी ये होना है। बुजुर्गों ने आपसे लाने बरात करना है और आपने बुजुर्गों से लाने बरात कर देना है। बेहतर ये है कि उस दिन से पहले पहले अपने सारे बुजुर्गों से लाने बरात करके उस शख्स के साथ अपनी निस्बत जोड़ लें जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। जो हमारे मदारिस के अंदर जिस किस्म की तालीमात पढ़ाई जाती हैं, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर जज्बातियत ही सिखाई जाती है। उसका अक्स आपको उसकी गुफ्तगू में नजर आएगा, क्योंकि वो भी एक बरेलवी मकतब के मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था, और वहां पर जाहिर है कि मुझे ही अंडर डिस्कशन लाया जाता है। दुनिया में कोई मस्जिद मदरसा नहीं जहां मुझे अंडर डिस्कशन ना लाया जाए। जाहिर है जब सदियों की एम्पायर्स उखड़ गई हो तो मुझे ही डिस्कस करना चाहिए। अब इवन इन्होंने आपस में भी एक दूसरे को डिस्कस करना छोड़ दिया है, मुझे ही अंडर डिस्कशन लाए हुए हैं। अच्छी बात है, हमें तो इससे कोई मसला नहीं है। हम तो कहते हैं हर गली में, हर मस्जिद में, हर जुम्मे के खुतबे में हमें डिस्कस करें, ताकि अगर कोई इक्का दुक्का बंदे बच गए हैं तो उन्हें भी पता चल जाए। हाँ, लोग तो इस तरह की चीजों से परेशान होते हैं और हम होते हैं खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। तो
وہ کورس کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے, جو کچھ اس نے ورڈنگ لکھی ہوئی ہے وہی کوئی یہ گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, قادیانی. بریلویت ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارتھ پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں, چاہے وہ امام کعبہ ہو, چاہے مسجد نبوی کا امام ہو, ٹھیک ہے, چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو, چاہے مرا ہوا بزرگ ہو, چاہے وہ 1400 سال پرانا کوئی بندہ ہو, ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں. یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے. اور باقی مکاتب فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں, لیکن چونکہ اب اسپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹیمپٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں, تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لایا جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہے کہ اسے انہیں ریوزٹ کرنے کی, ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی, الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا, تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں, لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہیں. اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو, یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں, ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے, لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو چکے ہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے, غم ہے, جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا, ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے. لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے, کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے, مرضی کی آیات, مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے. اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی, کوئی سلیبس لکھا ہوتا, پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے. پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری, قرآن ہو, بخاری ہو, مسلم ہو, ترجمے ہمارے, علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے, اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اور قرآن محفوظ ہے, ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں ہی سارے فرقوں کی غلط ہے کسی نہ کسی درجے میں. آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں تو بس موٹو اس لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات, بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں, تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے, یہ کام تو کسی نے کرنا ہے. اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے, اللہ کے فضل سے. جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھی اتحاد امت کی, وہ نہیں ہو سکی. اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے, ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے, دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا. ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے اس حوالے سے, اس میں ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آمین. تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نا چھڑ دو. آلے تک نہیں تو پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جائے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا تو فرقے نو. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے,
تو یہ بھی آپ یاد رکھیں، میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے، تمہیں کوئی شاید سمجھتا ہی نہیں ہو، تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے چھوٹے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں پوڑ کے رکھ چڑھنے جے پچھو لے کے اگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں، دیکھ لو یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں، رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں، مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں، لیکن راستہ نہیں چھوڑتے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ سچائی کی طاقت ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا۔ ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں، تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں، ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتا چل جائے۔ پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے، اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے۔ اب اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا۔ دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے، مدرسہ بنانے، جماعت بنانے، چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں، یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں، اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے۔ اے بندہ جڑا جا رہا ہے جناب V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا چندہ لیا سی جے کھا گیا جے، مدرسہ اتھے ہی کھلوتے آ جائے، اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا، مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا ہے۔ اور تیسرا مقدس جرم جو ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے، وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ۔ بالکل آپ پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم۔